اور جو بیچارے لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، یہ تو پہلی صورت میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں بس۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے رمضان میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے حدیث میں۔ اور قرآن کریم کی بھی جو تلاوت کرتے ہیں، یعلمون تعلمون، کچھ بھی اس کا عطا پتہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بس یعلمون تعلمون پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کی توہین ہے، آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں۔ سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تبھی ہماری نماز قبول ہوگی، نہیں تو یہ ہماری نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ باز آ جائیں جو جھوٹی روایت، ضعیف روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین، رمضان آتے ہی ہر طرف ایک مسئلہ، ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ تراویح کی رکعتیں 11 ہیں یا 20، نماز تراویح 20 پڑھنی چاہیے یا 11۔ کوئی عالم کہتے ہیں 20، کوئی 25، کوئی 30، کوئی 40، کوئی کچھ۔ اب بیچارے کدھر جائیں؟ آج انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کتنی رکعت پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 1147 میں یہ حدیث موجود ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیر علی 11 رکعتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی وتر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا، جماعت کروائی، اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 11 رکعت نماز تراویح پڑھائیں، جو موطا امام مالک میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے 11 رکعت ہی تراویح کی نماز ثابت ہے، جو صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ ادھر ادھر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں رمضان آتے ہی کہ 20 پڑھیے، کوئی 40 پڑھیے، کوئی کچھ پڑھیے، میرے بھائی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہیں یا دوسرے لوگ دلیل ہیں؟ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، 20 رکعت کی جتنی بھی دلیلیں ہیں تمام کے تمام روایتیں ضعیف ہیں، کوئی بھی اس حد کو نہیں پہنچتا، اس درجے کو نہیں پہنچتا کہ اس کو صحیح ثابت مان لیا جائے، پھر اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم اور آپ دھیان دیجیے کہ صرف 11 رکعت ہی نماز تراویح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور آپ نے یہ حکم دیا ہے، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی یہی حکم دیا ہے اور یہی جماعت کرائی ہے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے۔ تو آپ کو میں یہ بتا دوں، قیام اللیل، تراویح اور تہجد یہ نام الگ الگ ہے لیکن چیز ایک ہی ہے، وہی قیام اللیل ہے۔ حدیث میں قیام اللیل ذکر آیا ہے، اس لیے الگ الگ کوئی چیز نہیں ہے، الگ الگ نمازیں نہیں ہیں کہ تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، تراویح الگ ہے، تو پھر تو کتنی رکعتیں بن جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کچھ ثابت ہے، اور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور جو بیچارے لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں ان کے ہاں کیا خامیاں آپ کو معلوم ہے؟ یہ تو پہلی صورت میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، بس نہ رکوع صحیح سے، نہ سجدے اطمینان سے کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی بھی جو تلاوت کرتے ہیں یعلمون تعلمون، کچھ بھی اس کا عطا پتہ نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہے،
کہاں جنت کا بیان ہے، کہاں جہنم کا واقعہ ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ان کو، بس یعلمون تعلمون پڑھے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کی توہین ہے، آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں، وہ بھی مسجد میں، اور آپ ایسی نماز پڑھا رہے ہیں جو کسی صحابہ سے اور اللہ کے رسول سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، وہ نماز آپ مسجد میں پڑھا رہے ہیں۔ تو جو رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے طریقے بتلائے ہیں، رکوع اور سجدے کے آداب بتلائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی ہے، اور کس طرح رکوع اور سجدے کیے ہیں، اور کس طرح سے قیام اللیل میں، تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے رمضان میں قرآن مکمل کرنا ضروری ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہے حدیث میں، کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ پورے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جب آپ تراویح پڑھیں تو لمبی لمبی قرأت کی جائے، رکوع اور سجدے طویل کیے جائیں، آرام سے پڑھی جائے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ رکعت مراد ہے، نہیں میرے بھائی، پھر اللہ کے یہاں قبول یہ نمازیں نہیں ہوگی۔ آپ جو یہ نماز پڑھ کے جائیں گے اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ سنت کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے تبھی ہماری نماز قبول ہوگی، نہیں تو یہ ہماری نماز ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے لیے اگر رول ماڈل کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ باز آ جائیں جو جھوٹی روایت، ضعیف روایتیں لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور سنت رسول سے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، وہ بھی پھنسیں گے قیامت کے دن، اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے۔ اسی لیے آج سے ہم اپنے آپ کو چینج کریں، بدلیں، اور علماء سے سوال کریں کہ جو 20 رکعت پڑھنے کے لیے آپ کو مجبور کرتا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ ہمیں حدیث سے دکھائیے، حدیث نمبر بتائیے، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ بھی بتائیے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دے تب آپ اس کی بات مانیے، نہیں تو میرے بھائی پھنس جائیں گے آپ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے، اور لوگوں سے سوال کریں، علماء سے سوال کریں، رکوع اور سجدے کے تعلق سے سوال کریں، اور قرآن کریم کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے وہ سوال کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت سے 11 رکعت ہی نماز تراویح ثابت ہے، اور یہی افضل ہے، اور آدمی کو 20 رکعت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ جب ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، صحابہ اکرام کی سنتیں موجود ہے، تو ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے افضل جو ہے وہ 11 رکعتیں ہیں، اور اسی سنت پر قائم رہنا چاہیے، اور خاص کر کے نماز جب ادا کریں تو خشوع خضوع کا اہتمام کریں، جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم کسی کے سامنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب ہم اللہ کے سامنے ہوں تو قرآن بھی اچھے انداز میں تلاوت فرمائیں، اور خشوع خضوع اختیار کریں، اور رکوع اور سجدے بھی اطمینان کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ یہ نمازیں قبول ہوگی، اور اللہ کے ہاں جو ہے آپ کا مقام اور مرتبہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسی عبادتوں کو قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔